بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم۔ عید اور حرم میں اسلحے کا لے جانا مکروہ ہے، اسلحے کا لے جانا مکروہ ہے۔ عید کے اجتماع میں اسلحہ لے جانا مکروہ ہے، اور حرم شریف میں بھی اسلحہ لے جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کا جو موقع ہے وہاں پر بھی گیدرنگ ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، لوگ زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور حرم شریف کا بھی تقدس ہے، احترام ہے، ومن داخلہ کان آمنا شان ہے، تو لہذا وہاں پر اسلحہ وغیرہ لے جانا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منع کیا گیا لوگوں کو کہ وہ عید کے دن اسلحہ لے کے جائیں، سوائے اس صورت میں جب دشمن کا ڈر ہو، جب دشمن کا خوف ہے، پھر تو اسلحہ لے جانے کی ضرورت ہے، اور اجازت بھی ہے اس ضرورت کے تحت۔ ویسے عید کے موقع پر اسلحہ لے جانا مناسب، اس سے منع کیا گیا، اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے جہاں کہیں بھی اجتماعیت ہے وہاں پر اسلحہ لے جانے سے گریز چاہیے، اس لیے کہ اسلحہ لے جانے سے دہشت ہوتی ہے، لوگوں پر بے جا قسم کا جو ہے نا خوف و ہراس پھیلتا ہے، اور لوگوں کے لیے ٹینشن بنتی ہے، توجہ بڑھتی ہے، لہذا جہاں عبادت کے مقامات ہیں، یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کا ماحول ہوتا ہے، اجتماعیت کے مواقع ہیں، جلسے پروگرام ہیں، وہاں سے اسلحہ وغیرہ لے جانے سے گریز کرنی چاہیے۔ تاہم ضرورت کے تحت جو سیکورٹی کے معاملات ہیں اس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق رکھنا چاہیے، بغیر کسی مجبوری اور ضرورت کے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس ترجمہ الباب کے تحت جو حدیث پاک لے کر ہے، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تھا جب آپ کو نیزے کا پھلا لگا، اصابہ سنان الرمح، کیا ہے نیزے کا پھل جو ہوتا ہے نا اگلا حصہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو نیزے کا پھل جو ہے ان کے قدموں کے تلوے میں لگا، قدموں کے تلے میں، جو قدم کا تلا ہے وہاں پر انہیں نیزے کا جو پھل تھا وہ لگا، جس کے ساتھ ان کا قدم مبارک جو تھا وہ رکاب کے ساتھ چپک گیا، قدم جو تھا وہ رکاب کے ساتھ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں فنزعتها، تو میں اترا سواری سے اور میں نے ان کے پاؤں مبارک سے وہ نیزہ نکالا تھا، وذالک بمنا، اور یہ کہاں پہ تھا؟ منا شریف میں۔ کہاں پہ؟ جہاں حجاج کرام حج کے ایام میں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، منا شریف میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، سب سے بڑا اجتماع ہویا کہ منا، مزدلفہ، عرفات شریف میں، تو یہ پھر منا میں تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو منا کے اجتماع میں کسی شخص نے نیزہ مارا پاؤں کے نیچے، تو وہ تلوے کو لگا، پاؤں کے نچلے حصہ جو ہے تلوہ اس کو لگا، فبلغ الحجاج، یہ خبر حجاج کو پہنچی، یہ خبر حجاج چونکہ حاکم وقت تھا، اس کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو پاؤں کو جو ہے وہ زخم ہوا ہے، نیزہ لگا ہے، فجاء یعودہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے حجاج آیا، فقال الحجاج لو نعلم من اصابک،
حجاج نے کہا کاش کہ ہم جانتے کہ کس شخص نے آپ کو نیزہ مارا ہے، کس شخص نے آپ کو کاش کہ ہم جانتے. جس طرح پھر حکمران کہتے ہیں کہ بندہ ٹریس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کس نے ایسے کیا تو ہم اس کو سزا دیں گے، اس کو مطلب ہے ہم روکیں گے، اس کا بدلہ لیں گے. اس انداز میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے حجاج نے اپنی بات کی. تو حضرت عبداللہ بن عمر صاحب رضی اللہ عنہ کہنے لگے انتا صبتنی، تو نے ہی تو مارا ہے. تو پوچھتا ہے اور کہتا ہے کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کس نے نیزہ مارا ہے. انتا صبتنی، تو نے مجھے، تو نہیں مارا ہے مجھے. قال وکیفا، حجاج کہنے لگا حضرت جی میں نے کیوں کیسے مارا؟ وکیفا، میں نے کیسے مارا ہے؟ آپ نے فرمایا حملت السلاح فی یوم لم یکن یحمل فیہ، تو نے اس دن اسلحہ اٹھانے کی لوگوں کو اجازت دے رکھی ہے جس دن میں اسلحہ نہیں اٹھایا جاتا تھا. وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ، اور تو نے حرم میں اسلحے کو داخل کر دیا. وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ فِي الْحَرَمِ، حرم میں اسلحہ داخل نہیں کیا جاتا تھا. پہلے زمانے میں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اولین دور تھا، عہد نبوی تھا، خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اسلحہ حرم میں داخل ہے. ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ مینا شریف جو ہے وہ بھی حدود حرم میں آتا ہے. تو جن لوگوں کا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اے حجاج تو نے تو یہاں اسلحہ لانے کی اجازت دے رکھی ہے، جبکہ یہاں پہ اسلحہ تو نہیں لایا جاتا تھا. اتنے مقدس یوم اور اتنے مقدس مقام پر اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو نے جب اجازت دی ہے تو پھر تو نے ہی نیزہ مارا ہے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے نا جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں ان کے حکومت کے عہد میں کسی پر ظلم کیا جائے تو وہ اگر بدلہ نہ لے سکے، روک نہ سکے، تو وہ بھی ذمہ دار ہیں، وہ بھی ذمہ دار. ہاں، کلکم مسئول عن رعیتہ ہے نا. آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرے حدیث شریف میں کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، ہر ایک کو اس کی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا، وہ مسئول ہے، وہ ذمہ دار ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ظاہر ہے نیزہ تو کسی اور شخص نے مارا تھا، لیکن چونکہ حکومت حجاج بن یوسف کی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر صاحب رضی اللہ تعالی عنہما نے حجاج بن یوسف کو بھی ہدف تنقید کرتے ہوئے اسے ذمہ دار ٹھہرایا کہ تیرے ہوتے ہوئے تیری حکومت میں ایسے ہوا ہے، ورنہ حرم میں تو اسلحہ لانے کی اجازت نہ تھی، نہیں لایا جاتا تھا. حرم میں مینا شریف میں اجتماعیت میں تو نے اجازت دی ہے تو کسی نے ایسی واردات کی ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقتدار اور حکومت جہاں بہت اچھی چیز لگتی ہے وہاں ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اگر ان کے دور اقتدار میں ان کی حکومت کے جو دائرہ کار ہے اس میں کسی شخص پر ظلم ہو جائے تو اس ظلم کا اگر وہ حکمران مداوع نہ کر سکے تو قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے دائرہ اقتدار میں، آپ کے دور اقتدار میں ایسے ہوا ہے تو کیوں ایسے ہوا ہے، اس کے ظلم کا مداوع آپ نے کیا یا نہ کیا، یہ ان سے پوچھا جائے گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پھر ارباب اقتدار پر تنقید وغیرہ کرتے بھی تھے. حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو دوسری سند کے ساتھ روایت لے کر آئے وہ بھی واقعہ یہی ہے، واقعہ جس میں اسحاق بن سعید بن عمر بن سعید بن عاص نے اپنے باپ سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا
وَأَنَا عِنْدَا، سعید صاحب کہتے ہیں کہ میں پاس بیٹھا ہوا تھا، میں عبداللہ بن عمر صاحب کے حجاج بن یوسف نے کہا کیفا ہوا، کیسے ہیں، کیفا ہوا کیسے ہیں؟ آپ نے جواب دیا صالح، ٹھیک ہوں، آئی ایم فائن، آئی ایم گڈ، صالح عربی میں کہتے ہیں نا، انا صالح، میں ٹھیک ہوں۔ فقال، حجاج نے پوچھا من اصابک، آپ کو یہ نیزہ کس نے مارا، آپ کو یہ نیزہ کس نے مارا؟ آپ نے فرمایا اصابنی من امر بحمل السلاح فی یوم لا یحل فی حملہ، یعنی الحجاج۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا مجھے اس شخص نے نیزہ مارا ہے جس نے ایسے دن میں نیزہ اٹھانے کی، اسلحہ اٹھانے کی اجازت دے رکھی ہے جس دن اسلحہ اٹھا کے لانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ مراد کون تھا؟ وہ حجاج تھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ مینا میں، حرم میں، اجتماع میں اسلحہ وغیرہ لے کر جانا مناسب نہیں ہے، اس سے گریز چاہیے۔ آج بھی بغیر ضرورت سے جو لوگ اپنے ساتھ اس طرح اسلحہ وغیرہ اٹھا کے گھومتے ہیں بازاروں میں، مسجدوں میں، پروگراموں میں، جلسوں میں، اس کے ساتھ لوگوں پہ خوف و ہراس پھیلتا ہے، یہ مناسب، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک اور باب قائم فرمایا عیدین کے ابواب میں سے، باب التبکیر للعید، عید کے لیے جلدی کرنا، عید کے لیے، دوسرے نسخوں میں التکبیر ہے، عید کے دنوں میں جو تکبیر نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اس گھڑی میں نماز سے فارغ ہو جاتے تھے اور وہ گھڑی چاش کی، وذالک حین تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ چاش کی گھڑی ہوتی تھی، ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوتے تھے، یہ گویا کہ نماز کا وقت بیان کیا، نماز کا وقت بیان کیا گیا۔ اور دوسری روایت جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ پہلے گزر چکی ہے کل کے سبق میں، گزشتہ کل کے سبق میں، فرماتے ہیں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کو خطبہ ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آپ نے فرمایا بے شک پہلا کام جو آج کے دن ہم کریں گے وہ نماز پڑھنا ہے، پھر لوٹ کے جائیں گے تو قربانی کریں گے، جس نے ایسے کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا، قربانی کر دی، وہ ماز گوشت ہے جو اس نے گھر والوں کے لیے جلدی کر دی ہے، لیس من النسک فی شیء، قربانی کچھ بھی نہیں ہے اس میں، قربانی وہ قربانی نہیں ہے۔ حضرت براء راوی حدیث کہتے ہیں کہ میرے خالو جان جو ابو بردہ بن نیار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے تو نماز سے پہلے ذبح کر دیا اور میرے پاس جزع ہے، یعنی بکری کا 6 ماہ کا بچہ جو 1 سال والے سے بھی بہتر ہے، سال والے سے بھی بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا اجعلہا مکانہا، یہ حضور علیہ السلام کا اختیار ہے کہ آپ نے انہیں فرمایا آپ قربانی کی جگہ پہ اس 6 ماہ کا جو بکری کا بچہ ہے اس کو ہی کر دے، ذبح کر دے، وَلَن تُجْزِيَ جَزَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا، جس سے پتہ چلتا ہے آقا حضور علیہ السلام جس کے لیے جو حکم ارشاد فرما دے وہی شریعت ہو جاتی ہے، وہی شریعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سمجھ آ رہی ہے؟ آقا حضور کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رب تعالیٰ کا حکم مبارک ہے، آقا حضور علیہ السلام کا قول مبارک، آقا حضور علیہ السلام کا عمل مبارک، فعل مبارک جو ہے وہ جو ارشاد فرما دیں، جو کہہ دیں وہی شریعت ہے، جو کہہ دیں وہی شریعت ہے۔ آقا حضور علیہ السلام شارع ہیں، رب تعالیٰ نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہے، یہ حیثیت عطا فرمائی ہے، آپ جو فرما دیں وہ شریعت ہے، جو کریں، جو عمل مبارک کریں وہ شریعت ہو جاتی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیا، اور پھر یہاں پہ حضرت ابو بردہ کے لیے آقا حضور علیہ السلام نے بکری کا 6 ماہ کا بچہ جس کی عمر پوری نہیں ہے، جبکہ بکری میں 1 سال ہونا ضروری ہے، 1 سال سے کم 1 دن بھی اگر ہے تو اس بکری کے بچے کی قربانی نہیں ہو سکتی، سمجھ آ رہی ہے؟ بھیڑ کا بچہ اگر سال سے کم ہو، دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، فربا ہے، موٹا تازہ ہے، سال بھر کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بکری کے بچے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اجعلھا مکانھا، تو اس کی قربانی دے لے، تیرے بعد کسی اور کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آقا حضور علیہ السلام کے قبضہ اختیار میں دونوں جہاں کا سسٹم اور نظام رب تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام جو کہہ دیں وہی شریعت ہے۔ جن نالائق لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک اور آپ کے فعل مبارک کو نامناسب کے ساتھ تعبیر کیا، انہوں نے قرآن و سنت کی ان تصریحات کا انکار کیا ہے۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے پتہ چلتا ہے آقا حضور علیہ السلام کے قول مبارک کو نامناسب نہیں کہا جا سکتا، آپ کے فعل مبارک کو نامناسب قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر رب تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان رکھی ہے، تو وہ تو مصطفیٰ کریم جو نطق فرماتے ہیں وہ وہی فرماتے ہیں جو وحی خدا ہوتا ہے، جو وحی خدا، اور پھر حضور علیہ السلام جو کہہ دے، جو کر دے، اس کے حوالے سے معاذ اللہ نامناسب ہرگز نہیں کہا جا سکتا، اسے معیوب نہیں کہا جا سکتا۔ آقا حضور علیہ السلام نے جو فرما دیا وہی شریعت ہے، جو کر دیا وہی شریعت ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل العمل فی ایام تشریق، ایام تشریق میں کیے جانے والے عمل کی فضیلت بیان کی، کس قدر فضیلت کے یہ ایام ہوتے ہیں۔ ویسے عشرہ ذوالحج شریف جو ہے، ذوالحج شریف کا ابتدائی عشرہ، پہلا عشرہ، اس کے ایام بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، بلکہ ان دنوں جیسی اور کسی عشرے کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں کو فضیلت حاصل ہے، ان جیسی کوئی راتیں، تو عشرہ ذوالحج کے پہلے عشرہ ذوالحج جو ہے اس کے دنوں کو جو فضیلت حاصل ہے تو وہ باقی کسی عشرے کے دنوں کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی آخری عشرے کی تاک راتیں افضل ہیں، ایسے ہی ذوالحج شریف کے پہلے عشرے کے دن افضل ہیں۔ اس کی فضیلت بیان کی یہاں پہ ایام تشریق کی، تو ایام تشریق میں جو تکبیر پڑھی جاتی ہے 9ویں ذوالحج شریف کی،
نماز فجر سے لے کر 13ویں ذوالحج شریف کی عصر تک ہے نا، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ 10ویں کا دن جو ہے وہ تو یوم نار بھی ہے، اس کا نام رکھا گیا قربانی کا دن۔ اس کے بعد والے ایام یہ ایام تشریق ہے نا، ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما رئیس المفسرین ترجمان القرآن ان کا قول مبارک لے کر آئے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان سے مراد ایام عشر ہیں، ایام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ایام معلومات میں، ایام معلومات میں۔ ایام معلومات کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایام عشر ہیں، اور ایام معدودات کیا ہے؟ ایام تشریق ہے۔ ایام معدودات کیا ہے؟ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابی رسول کے متعلق آتا ہے، آپ بازار میں مارکیٹ میں جاتے تھے ایام عشر میں، اور ذوالحج شریف کے عشرے میں جاتے تھے، یکبران دونوں تکبیر پڑھتے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ بھی ان کی تکبیر سن کر تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت محمد بن علی ہے نا، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، محمد بن علی کون ہے؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نفل نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ ایام تشریق میں جو ذوالحج شریف کے یہ ایام ہیں، نامی ذوالحج کی صبح کی نماز سے لے کر 13ویں کی عصر کی نماز تک جو ہے وہ باجماعت نماز جو مستحب طریقے سے قائم کی جاتی ہے، جماعت کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور صاحبین کے نزدیک تو جماعت کے ساتھ پڑھے پھر بھی، تنہا پڑھے پھر بھی، ہر نماز کے بعد جو ہے وہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ بہرحال یہ مطلب اہل علم کی اس طرح کی رائے بھی اور عمل بھی موجود ہے۔ اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَلْ عَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ، عشرۂ اول جو ذوالحج شریف کا ہے، ان دنوں میں کیے جانے والا عمل دوسرے دنوں میں کیے جانے والے عمل سے افضل ہے۔ دوسرے دنوں میں کیے جانے والے عمل سے افضل ہے۔ یہ ذوالحج شریف کے ایام کی فضیلت ہے۔ ان دنوں میں کیے جانے والے عمل جیسا کوئی عمل ہو سکتا نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی ولل جہاد، آقا حضور جہاد بھی نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں میں کیے جانے والا جو عمل ہے اس جیسا کوئی عمل بھی جہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں الا رجل خرج یخاطر بنفسی ومال فلم یرجع بشیء، فرمایا آقا حضور علیہ السلام نے، ہاں ایسا شخص جو اپنا مال اپنی جان لے کر جہاد کے لیے نکلا پھر واپس پلٹ کے نہیں آیا، واپس پلٹ کے مال بھی قربان کر دیا تو جان بھی قربان کر دی، شہادت کا جام نوش کر لیا، ایسا شخص جو ہے اس کا عمل افضل ہے، ورنہ اس کے علاوہ ان ایام میں کیے جانے والے عمل کا بدلہ اور مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اتنے افضل ترین ایام ہیں اور انہیں غنیمت جاننا بھی چاہیے۔ میں الحمدللہ ان دنوں کی جب فضیلت عظمت سے آگاہ ہوا تو مجھے حیرت ہوئی کہ معاشرے میں رمضان المبارک کا تو پورا مہینہ ہے فضیلتوں والا، عظمتوں والا، پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ذوالحج شریف کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے ایام بھی بڑے فضیلت والے، اس کے ایام بھی بڑے فضیلت والے ہیں، لہذا عبادت اور بندگی کا، صدقہ خیرات کا، نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔